Now, let us look at some of the conventional inventory policies that have been implemented over a period of time. یہ وہ inventory policies ہیں جو کہ organizations they have actually implemented it and these are good enough policies. یہاں پر کوئی optimal policy کی بات نہیں ہو سکتی. Why? It may work for one organization, it may not work for some other enterprise or organization. So approach would be like contemporary. It would be depending upon کہ organization کے لیے کون سی suitable inventory policy ہے. Conventionally there are actually like 4 جن کو میں یہاں پر ڈسکس کرنے لگا ہوں. There are more, but these are the important ones, or I would say the most common ones. اور ان کی بیس پر let's say your understanding would be developed about the inventory policies. Yes, we have discussed the SS policy and the RQ policy. So these are other than that, اور اس کی ایک rudiment form اس کے اندر بھی موجود ہے. The first one is lot for lot. Order exactly what is needed. جو آپ کو چاہیے اتنا آپ آرڈر کر دیں. بڑا اٹریکٹیو سا رول ہے, بڑا سمپل سا رول ہے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم لیس دین ٹرک لوڈ کوڈ بی دی میجر ایشو. ایک میجر ایشو ہو سکتا. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم وین یو آر آرڈرنگ ایٹ دی اسپاٹ, وین یو ڈو ناٹ ہیو دیٹ مچ آف اے لیڈ ٹائم اویلیبل وتھ یو, کاسٹ آف آرڈرنگ وڈ بی ہائر. آپ کی آرڈرنگ کاسٹ زیادہ ہو سکتی ہے, ٹوٹل کاسٹ زیادہ ہو سکتی ہے. دیز آر دی ڈرا بیکس. تو ہر پالیسی کے پروز بھی ہیں, کونس بھی ہیں. تو اس کا ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ وٹ از ریکوائرڈ یو جسٹ آرڈر دیٹ, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وین یو آر آرڈرنگ ایٹ دی اسپاٹ دا کاسٹ وڈ بی ہائر, یونٹ کاسٹ وڈ بی ہائر, پلس لیس دین ٹرک لوڈ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ وڈ بی ہائر ایز ویل, اور could be higher as well. Fixed order quantity specifies the number of units to order whenever an order is placed. Specific quantity ہے, جب بھی آپ پلیس کرتے ہیں اتنا آرڈر پلیس کر دیتے ہیں. Looks appropriate. Let's say میں نے economic order quantity کو implement کیا ہوا ہے, every time I am placing that order. But at the same time ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ units hold کرنے پڑے. That means your holding cost could be higher in this scenario. When you are, ہو سکتا ہے 2 یا 3 مہینے آپ کے پاس اتنی ڈیمانڈ نہ ہو اور وہ کنزیوم نہ ہو, تو یو آر ہولڈنگ دوز یونٹس, تو ہولڈنگ کاسٹ کوڈ بی ہائر ان دیٹ سینیریو. دین یو ہیو اے min max system. It is one of the primitive forms of SS policy. Places a replenishment order when the on-hand inventory falls below the predetermined minimum level. وہی smallest critical level. آپ ایک replenishment order اس وقت پلیس کریں گے جب کرٹیکل لیول یا پری ڈیٹرمنڈ منیمم لیول پر ایک انوینٹری پہنچ جاتی ہے. ایڈوانٹیج از اف یو ڈو ناٹ ریکوائر دی اسٹاک ناؤ یو ول ناٹ بی آرڈرنگ. دا ڈس ایڈوانٹیج, آپ کا مینوفیکچرر وڈ بی انسرٹن اینڈ موسٹ پرابلی وین یو آر پلیسنگ این آرڈر ہی وڈ بی گیونگ یو اے ویریبل مینوفیکچرنگ کاسٹ ایوری ٹائم. سیم نہیں رکھ سکتا. وجہ یہ ہے کہ آپ کا لیڈ ٹائم ڈفر کر جاتا ہے. آپ جب آرڈر پلیس کر رہے ہیں وہ ڈفرنٹ ٹائمز پر ہے, وہ ایبرپٹ ہے. دین آرڈر اینڈ پیریڈس. آرڈر کوانٹٹی از ڈیٹرمنڈ بائی ٹوٹل ڈیمانڈ فار دی آئٹمس فار دا نیکسٹ اینڈ پیریڈس. لیٹ سے آپ کے پاس فورکاسٹ 5 اور 6 months کا کچھ کم انٹرپرائزز کے پاس موجود ہے, تو دے ول بی آرڈرنگ اٹ فار اونلی فار دیٹ پیریڈ. اس کو ایک ہورائزن کنسیڈر کیا, ٹوٹل فور کاسٹ کے مطابق آرڈر کر دیا. اینڈ فار دی نیکسٹ ہورائزن لیٹس سے وہ نیکسٹ ہورائزن از 4 months ایز ویل, تو نیکسٹ 4 months کے لیے جو فور کاسٹڈ ڈیمانڈ انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ لے کے چل گئے. کامنلی یوزڈ, کین بی یوزڈ اینڈ اٹ از یوزڈ, واز یوزڈ ایز ویل فار یور اپلائنسز. الیکٹریکل اپلائنسز میں کافی کامن تھا. سپلٹس, ایئر کنڈیشنرز, ریفریجریٹرس, اٹس کامن ان دیئر because they make such kind of ان کے جو production plans ہیں based on the forecast would be let's say for 3 or 4 months. اس کی بیس پر اتنا مٹیریل جو ہے وہ آرڈر کر دیا گیا. then afterwards it is of 4 months, اس بیس پر آرڈر کر دیا گیا. so we can actually see these different inventory policies from with the help of an example. Lot for lot, fixed order quantity, min max, and order and periods. So what you would be seeing would be some time periods which are given in the first row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 periods are given. Then the requirement means the demand. Then your projected on hand.
ہر پالیسی میں فور سمپلسٹی 30 لے لیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اون ہینڈ انوینٹری یا کیری فارورڈ انوینٹری موجود ہے. دین یو ہیو این آرڈر پلیسمنٹ. آپ نے ایک آرڈر پلیسمنٹ کرنا ہے. اب پہلے میں دیکھیں ریکوائرمنٹ ہے یعنی ڈیمانڈ فار دیٹ پیریڈ 1 از ایکچولی 70 فار لاٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس 30 ان ہینڈ ہے تو لاٹ فار لاٹ میں کیا تھا, جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اتنا پلیس کر رہے ہیں. تو مجھے 70 چاہیے, 30 میرے پاس موجود ہیں, تو کتنے کا آرڈر پلیس کروں گا, 40. دین سیکنڈ پیریڈ, اب میرے پاس کچھ بھی ان ہینڈ نہیں ہے, 70 کی اگر ریکوائرمنٹ ہے تو آئی ول بی پلیسنگ این آرڈر آف 70. سملرلی تھرڈ میں اگر 65 کی ریکوائرمنٹ ہے, آئی ایم پلیسنگ اونلی 65 بیکاز آن ہینڈ انوینٹری اب میرے پاس نہیں ہے, اینڈ اٹ گوز آن. سو ا سمپل پالیسی, لیکن ڈرا بیکس وہی ہیں, آپ آن اسپاٹ بائی کر رہے ہیں, کاسٹ وڈ بی ہائر, سیم ٹائم ٹرانسپورٹیشن کاسٹ وڈ بی ہائر ایز ویل. فکس آرڈر کوانٹٹی سیکنڈ ون, اف یو کین سی, فکس آرڈر آپ کے پاس ہے 200 یونٹس کا, یعنی آپ کی آرڈر پلیسمنٹ وڈ بی آف 200 یونٹس. ریکوائرمنٹ فار دی فرسٹ پیریڈ وہی 70 تھی آپ کے پاس, آن ہینڈ آپ کے پاس 30 تھے. سو 200 کا آرڈر پلیس ہوا تو آپ کے پاس ٹوٹل یونٹس کتنے ہو گئے, جب آن ہینڈ 30 تھے تو ٹوٹل یونٹس آپ کے پاس ہو گئے 230. ریکوائرمنٹ از اونلی آف 70. سو ہاؤ مینی آر لیفٹ ود یو, 160. So 230 minus 70 actually 160 units. Now second period میں آپ کے پاس اب آن ہینڈ 160 موجود ہے. جب 160 موجود ہے تو سیکنڈ پیریڈ میں 70 کی ڈیمانڈ آئی, آپ کے پاس 160 minus 70 now 90 remains with you. تھرڈ میں دیکھیں 65 یونٹس کی ڈیمانڈ ہے فورکاسٹڈ, یو ہیو 90 with you, تو یو آر لیفٹ ود 25. Now 25, اب جب فورتھ پیریڈ میں آپ موو کرنے لگے تو وہاں پہ ڈیمانڈ ہے 60 اب آپ 25 سے تو نہیں کر سکتے, تو یو ول پلیس این آرڈر آف 200 یونٹس. آپ نے 200 یونٹس کا آرڈر پلیس کیا, 200 پلس 25 225 ہو گئے, اور اس میں سے جب آپ نے 60 ڈیمانڈ کو فلفل کیا تو یو ہیو 165 اینڈ آن ورڈ. The problem is you are holding the inventory. This is the problem with this. ہاں, less than LTL phenomena کو کم کیا جا سکتا ہے, but at the same time your holding cost would be higher because you are actually holding the units with you. The third one was min-max. منیمم یا کریٹیکل لیول 50 ہے, میکسیمم از 250. سو آن ہینڈ آپ کے پاس پہلے کی طرح 30 یونٹس ہی موجود ہیں, 70 پہلے پیریڈ کی ڈیمانڈ تھی, تو آپ نے آرڈر پلیس کیا, 30 آپ کے پاس موجود ہیں. میکسیمم یو شوڈ ہیو من میکس پالیسی, ایس ایس پالیسی میں آپ کے پاس کتنے ہو سکتے ہیں, دیٹ از 250. تو 250 پورا کرنے کے لیے آپ کتنے کا آرڈر پلیس کریں گے, 30 آپ کے پاس موجود ہیں, تو دیٹ وڈ بی 220 یونٹس. تو 220 کا آرڈر آپ نے پلیس کیا, 30 آپ کے پاس پہلے موجود تھے, تو ٹوٹل 250 ہو گئے. 70 سبٹریکٹ آفٹر فلفلنگ دی ڈیمانڈ یو ہیو 180 یونٹس آن ہینڈ ود یو. ناؤ جب سیکنڈ پیریڈ میں آپ موو کیے, 70 کی ڈیمانڈ تھی تو 180 آپ کے پاس موجود تھے, 70 سبٹریکٹ کیے 110. اسٹل اٹ از مور دین دی منیمم کوانٹٹی وچ از 50. دین تھرڈ میں آپ کے پاس 65 یونٹس کی ڈیمانڈ آتی ہے. اب 110 میں سے 65 اف یو فلفل اٹ, تو ہاؤ مینی وڈ بی لیفٹ ود یو, 45, وچ از ایکچولی لیسر دین یور منیمم کوانٹٹی. تو جب آپ کو پتا ہے کہ نیکسٹ پیریڈ کا فورکاسٹ 65 یونٹس ہے, تو اور آپ کے پاس منیمم کوانٹٹی سے کم رہ جائے گا, منیمم کریٹیکل لیول سے کم رہ جائے گا, تو واٹ ول یو ڈو, یو ول پلیس این آرڈر. تو 110 تو میرے پاس پہلے سے موجود ہے, 250 کرنے کے لیے مجھے کتنے کا آرڈر پلیس کرنا پڑے گا جی, 140 کا. تو ٹوٹل 250 ہو گئے. 250 میں سے 65 کو سیٹسفائی کیا, تو جب آپ نے 65 یونٹ سیٹسفائی کر لیے تو یو ہیو 185 ود یو. کیپ اٹ ان مائنڈ کہ آپ کے پاس 110 منیمم 50 سے زیادہ تھا, بٹ آفٹر فلفلنگ دی فورکاسٹڈ ڈیمانڈ وہ 45 پہ آ جاتا, وچ از ناٹ دی ریکوائرمنٹ. آپ 50 سے کم نہیں رکھ سکتے اس پالیسی میں. تو دیٹ از وائی آپ کے پاس 110 آن ہینڈ ہونے کے باوجود آپ نے 140 کا آرڈر پلیس کیا ہے اس 65 کو فلفل کرنے کے لیے, تاکہ آپ کے پاس 250 تک آ جائے. بیکاز آفٹر سیٹسفائنگ دیٹ ڈیمانڈ your critical level would be less than 50, which is not the policy, which is not the rule here. وہ آرگنائزیشن ایسا نہیں کرنا چاہتی. اینڈ سو آن. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ففتھ پیریڈ میں 70 واز ایٹ ہینڈ اینڈ ایکچولی 85 واز دی ریکوائرمنٹ, تو آپ نے اس کو 250 فلفل کرنے کے لیے 180 کا آرڈر پلیس کر دیا. ناؤ دی لاسٹ ون از اباؤٹ آرڈر اینڈ پیریڈس. فار ایگزامپل 3 پیریڈس کا آپ کے پاس ایک ہورائزن موجود ہے. فرسٹ میں آن ہینڈ آپ کے پاس 30 ہیں, تو آپ نے کیا کیا, اگر آپ تینوں فرسٹ 3 پیریڈس کی فورکاسٹڈ ڈیمانڈ دیکھیں تو اٹ از 70 پلس 70 پلس 65, تو اٹ وڈ بی 205 یونٹس. تو آپ نے 205 یونٹس کیسے پورے کریں گے, 30 آن ہینڈ ہے,
تو آپ آرڈر پلیس کر دیں گے 175 کا تاکہ ٹوٹل 205 ہو جائیں. پہلے کے بعد آپ کے پاس 135 یونٹس آن ہینڈ رہ جائیں گے, سیکنڈ کے بعد 65, تھرڈ کے بعد 0 ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے 3 آرڈرز کی, تین اپنے ہورائزن میں جو 3 پیریڈز تھے انہی کو دیکھتے ہوئے آرڈر پلیس کیا تھا. یہ 4 بھی ہو سکتا ہے, 5 بھی ہو سکتا ہے. آفٹر دیٹ یو آر پلیسنگ این آرڈر آف 4, 5 اینڈ 6. 4, 5 اور 6 کی جو ڈیمانڈ ہے, جو فورکاسٹر ڈیمانڈ ہے, اسے اگر آپ ایڈ کریں تو اٹ کمز آؤٹ ٹو بی 200. تو 200 کا آرڈر پلیس کر دیا اینڈ یو موو آن. ہورائزن کم یا زیادہ کیوں ہو سکتا ہے؟ ہورائزن کم یا زیادہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اف یو سی یو آر ہولڈنگ دا یونٹس ہیئر, تو ہولڈنگ کاسٹ آپ کے پاس پڑ رہی ہے. ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ LTL ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہو رہی ہو سکتا ہے جتنے یونٹس آپ نے پلیس کیے ہیں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہو سکتا ہے آپ اپنی اکنامک آرڈر کوانٹٹی کو بھی میچ نہ کر رہے ہو. کسی 3 یا 4 منتھس کا جو آپ نے ہورائزن بنایا, ہو سکتا ہے اس میں جو ٹوٹل ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ آپ کی اکانومیز آف اسکیل کو اچیو نہ کرتی ہو. تو دس از دی ٹریڈ آف وچ یو ایکچولی میک in these kind of inventory policies. The organizations, enterprises, they actually look at these kind of scenarios and they adopt which is actually good enough for them. Yahan pe optimality is not the criteria to achieve. It is like adaptive. So the thing is, the inventory policy which the organization is actually adopting would be based on the logic of adaptive. Thank you.